ان اللہ یحب التوابین کا عاشقانہ ترجمہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب التوابین مضارع سے نازل فرمایا، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں موجودہ حالت میں بھی، اور اگر آئندہ بھی تم سے کوئی خطا ہو جائے گی تو ہم تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیں گے، اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے، محبوب بھی بنا لیں گے، اور تمہیں اپنے دائرے محبوبیت سے خارج نہیں ہونے دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حال اور مستقبل دونوں کی ضمانت دے رہے ہیں کہ توبہ کی برکت سے حالاً و استقبالاً ہم تم سے پیار کریں گے۔ ہم ایک دفعہ جس سے پیار کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے پیار کرتے ہیں۔ ہم بے وفاؤں سے پیار ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں مستقبل کا بھی علم ہے کہ کون آئندہ ہم سے بے وفائی کرے گا اور کون با وفا رہے گا۔ ہم پیار اسی کو کرتے ہیں جو ہمیشہ با وفا رہتا ہے، یا اگر کبھی بوجہ بشریت کے اس کی وفاداری میں کوئی کمزوری بھی آئے گی اور اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے گی تو وہ پھر توبہ کر کے با وفا ہو جائے گا۔ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دائرے محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا، اور یہ بات دنیا کی ہر محبت کے مشاہدات میں بھی موجود ہے۔ جیسے بچہ ماں کی چھاتی پر پخانہ پھر دیتا ہے تو کیا ماں اس کو دھو کر پھر پیار نہیں کرتی، اور کیا پھر وہ دوبارہ پخانہ نہیں پھرتا؟ ماں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پھر پھرے گا، مگر وہ اپنی مشقت سے نہیں پھرتی، حالانکہ یقین سے جانتی ہے کہ یہ ہکتا رہے گا، مگر محبت کی وجہ سے عزم رکھتی ہے کہ میں دھوتی رہوں گی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے کم ہے؟ ماؤں کو محبت کرنا تو انہوں نے ہی سکھایا ہے، لہذا ہمیں حکم دے دیا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش مانگتے رہو۔ کیوں؟ انہو کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، غافر نہیں ہے، غفار ہے، کثیر المغفرتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی، ورنہ معافی کا حکم کیوں دیتے؟ اگر ہم معصوم ہوتے تو استغفروا ربکم نازل نہ ہوتا۔ چونکہ صدور خطا کا معاملہ یقینی تھا اس لیے استغفار کا حکم نازل ہوا، لہذا ماضی کے گناہوں سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے توبہ اور عزم مصمم کرو کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہ کروں گا۔ لاکھ بار خطائیں ہو جائیں لیکن جو توبہ کرتا رہتا ہے، یہ علامت ہے کہ بندہ حال میں بھی محبوب ہے اور مستقبل میں بھی اللہ کا محبوب رہے گا۔ جو مستقبل میں بے وفائی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محبوب ہی نہیں بناتے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مرتد ہوئے وہ پہلے ہی سے خدا کے مبعوث تھے، اگرچہ حالت اسلام ظاہر کر رہے تھے لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ وہ مرتد ہو جائیں گے، لہذا وہ اللہ کے دائرے محبوبیت میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے خطاؤں سے مایوس نہ ہو، کوشش تو کرو، جان کی بازی لگا دو کہ کوئی خطا نہ ہو، لیکن بربنائے بشریت اگر کبھی پھسل جاؤ تو فوراً توبہ کر کے ان کے دامن رحمت اور دامن محبوبیت میں آ جاؤ، اور اگر شیطان ڈرائے کہ آئندہ پھر یہی خطا کرو گے تو کہہ دو کہ میں پھر توبہ کر لوں گا۔ ان کی چوکھٹ موجود ہے اور میرا سر موجود ہے، میری جھولی باقی ہے، ان کا دست کرم باقی ہے۔ میرا سر سلامت رہے جو ان کی چوکھٹ پر پڑا رہے، اور میرا دست سوال سلامت رہے جس سے میری جھولی بھرتی رہے۔ کیا یہ الفاظ اور یہ زبان زمین کی زبان ہے، یہ آسمان سے عطا ہوتی ہے۔ میرا ایک شعر ہے، میرے پینے کو دوستو سن لو، میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔ خطا ہونا تو تعجب کی بات نہیں کیونکہ انسان مجموعہ خطا و نسیان ہے، لیکن خطا کے بعد توبہ نہ کرنا اور خطا پر قائم رہنا یہ بات تعجب اور خسارے کی ہے، لہذا فوراً توبہ کرو، اور اگر شیطان ڈرائے کہ تم پھر یہی خطا کرو گے تو اس سے کہہ دو کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور میرا توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آئندہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کروں گا، پھر رو رو کے ان کو منا لوں گا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہرگز یہ گناہ نہ کروں گا۔ بوقت توبہ ارادہ شکست توبہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے۔ جس کو یہ علم ہوگا شیطان اس کو مایوس نہیں کر سکتا۔ مولانا رومی کی محبت شیخ اور اس کی وجہ، ارشاد فرمایا کہ ہوائی جہاز 2.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتا ہے اور ریل شاید 1 ماہ میں پہنچے، لہذا عبادت کی کثرت مت دیکھو، عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی کثرت عبادت میں ہی مشغول مت رہو، کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھو تو تمہاری 2 رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ ان کی صحبت کی برکت سے تمہارے اندر دین کی سمجھ اور اللہ کی محبت اور معرفت پیدا ہوگی۔ اللہ والوں کی صحبت کا ایک عجیب انعام ہے، یعنی محنت کم اور مزدوری زیادہ۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مولانا رومی اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر وجد کرتے ہیں، ایک ہی مصرے میں 4 بار شیخ کا نام لیتے ہیں۔ من نجویم زی سپس راہ اسیر، من نجویم زی سپس راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر۔
حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مولانا رومی 1000 سال عبادت کرتے تو وہ قرب عظیم نصیب نہ ہوتا جو انہیں شمس الدین تبریزی کی چند دن کی صحبت سے نصیب ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کی گرویدہ و عاشق ہیں اور ان کے نام سے مست ہو جاتے ہیں. آدمی جس سے پاتا ہے اس کی گاتا ہے. یہاں تک کہ ایک بار حضرت شمس الدین تبریزی بغیر بتائے کہیں چلے گئے تو مولانا رومی بے قرار ہو گئے اور دیوانہ وار ان کی تلاش میں نکلے. تو کسی نے کہا کہ ملک شام کی فلاں گلی میں نے مولانا شمس الدین تبریزی کو دیکھا ہے. تو ٹھنڈی آہ کھینچی اور فرمایا کہ جس شام میں میرا شمس رہتا ہے اس شام کی صبح کیسی ہوگی. اور فرمایا ابرکی یا ناقتی طاب الامور، ابرکی یا ناقتی طاب الامور، ان تبریزا لنا ذات الصدور، ان تبریزا لنا ذات الصدور. اے اٹھنی ٹھہر جا، میرا تو کام بن گیا اور میرے نصیب جاگ اٹھے. شہر تبریز سینوں کے بھید والا شہر ہے. اللہ کی محبت کے اسرار اسی شہر کے صدقے میں میرے شیخ تبریزی کے سینے مبارک سے ملے ہیں. اسرحی یا ناقتی حول الریاضی، اسرحی یا ناقتی حول الریاضی، ان تبریزا لنا نعم المفاز، ان تبریزا لنا نعم المفاز. اے میری اونٹنی شہر تبریز کے باغوں کے ارد گرد خوب چر لے. شہر تبریز ہمارے لیے بہت بڑے فیض کی جگہ ہے. ہر زماں از فوح روح انگیز جا، ہر زماں از فوح روح انگیز جا، از فراز عرش بر تبریزیاں، از فراز عرش بر تبریزیاں. مولانا جوش محبت میں اہل شہر تبریز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شہر تبریز والوں پر آسمان سے ہم وقت رحمتوں کی بارش فرما. مولانا اپنے پیر پر فدا ہو کر ہم سب لوگوں کو سبق دے گا کہ شیخ سے کس طرح محبت کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.